والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب العلم کا ہم باب نمبر 28 پچھلی نشست میں ہم نے اس کی کیونکہ اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 احادیث بیان کی ہیں۔ باب کا عنوان میں ابھی پڑھتا ہوں تو اس کے تحت 3 احادیث بیان کی تھی۔ پچھلی نشست میں ہم نے اس میں آنے والی پہلی حدیث جو حدیث نمبر 90 ہے اس کا مطالعہ کیا تھا اور اس کے مراجع سارے ہم نے زیر بحث لائے تھے۔ آج ہم اسی باب کے تحت اس سے اگلی حدیث نمبر 91 پڑھیں گے۔ باب ہے الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ، کہ تعلیم دیتے ہوئے، واعظ و نصیحت کرتے ہوئے استاد کا، معلم کا، واعظ کا جب کوئی وہ بری بات دیکھے تو اس کا غصے میں آ جانا۔ تو پہلی حدیث تھی جس میں وہ ایک صحابی آ کے تذکرہ کرتے ہیں کہ میں کسی فلانے شخص کی وجہ سے جو ہے اس کی طوالت صلاۃ میں، طوالت قرات میں یا طوالت قیام کہہ لیجئے نماز کے اندر اس وجہ سے میں نماز جو ہے وہ ان کے پیچھے نہیں پڑھ پاتا، تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے تھے کیونکہ وہ منع کر چکے تھے ایسے کام سے۔ آج جو ہم اس باب کے تحت حدیث پڑھیں گے وہ حدیث نمبر 91 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن محمد، کہ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں قال حدثنا ابو عامر، کہ ہم سے ابو عامر نے بیان کیا، قال وہ فرماتے ہیں کہ حدثنا سلیمان بن بلال المدینی، کہ وہ ہم سے سلیمان بن بلال بن المدینی بیان کرتے ہیں، عن ربیع بن ابی عبد الرحمن، وہ ربیعہ بن ابو عبد الرحمن سے بیان کرتے ہیں، عن یزید، وہ یزید سے جو کہ مولا المنبعث، منبعث کے جو ہے وہ غلام ہیں، عن زید بن خالد الجہنی، یہ یزید تابعی ہیں اور یہ صحابی زید بن خالد الجہنی سے بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألہ رجل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا عن اللقطہ، لقطہ کے بارے میں۔ لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو۔ یہ صحیح بخاری میں ایک کتاب بھی ہے، کتاب اللقطہ، جہاں پر اس کے احکامات بیان ہوئے ہیں، اور یہ جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ وہاں پر بھی آئی ہے۔ اس پر 2 ابواب، 5 ابواب باندھے ہیں، 5 دفعہ وہاں پر آئی ہے۔ بہرحال تو اس شخص نے، پوچھنے والے نے، جو کہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ وہ عمیر ہیں، مالک کے والد، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ کوئی اور تھے۔ بہرحال وہ پوچھتے ہیں کہ فقال اعرف وقاءها، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو جس سے وہ باندھا جاتا ہے، رسی باندھ، وہ پہچان کے رکھ، او قال، یا فرمایا وعاءها، اس برتن کو پہچان کے رکھ، وعفاصها، اور یعنی کہ مقصد کہنے کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں کہ اس چیز کے بارے میں پوری معلومات اپنے ذہن میں محفوظ کر لے، پورے طریقے سے اس کی اگر تیرے پاس وہ آ چکی ہے، ثم عرفها سنۃ، پھر 1 سال تک اس کی منادی کرا، اس کی مشہوری کروا، ثم استمتع بها، اور اگر اس کا مالک نہ ملے، کوئی آ کر اپنی چیز کے بارے میں نہ بیان کرے کہ میری ایسی چیز تھی، اس کی اتنی گنتی تھی یا وہ اس طرح کی تھی، پھر تو اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ فَإِن جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، اگر اس کا مالک، رب یہاں اس کے مالک کے بارے میں ہے، اس چیز کے مالک کے بارے میں ہے، اس کے معنی ہے اگر وہ اس کا مالک آ جائے تو وہ اس کو ادا کر دے۔ قال، اب دوسرا سوال کیا اس صحابی نے، فضالۃ الابل، تو گمشدہ اونٹ کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ فغضبا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے، اور دوسری جگہ پر جو ہے وہ اور الفاظ بھی ہیں، حتی احمرت وجنتاہ، یہاں تک کہ ان کے دونوں گال سرخ ہو گئے، یا تابعی کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں او قال احمر وجہہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ آگے بیان کر فرماتے ہیں فقال وما لک لہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے اس سے کیا غرض ہے؟ معها سقاؤها وحداؤها، اس کے ساتھ اس کے پاؤں بھی ہیں، اس کا سقا کہتے ہیں ویسے تو مشکیزے کو،
لیکن یہاں کنایا ہے اس کے پیٹ کی طرف، یعنی کہ اس کا پیٹ اس کے ساتھ ہے، وہ جہاں سے جس میں وہ پانی کتنے کتنے دن تک اس کو پیاس نہیں لگتی ہے، اسٹور کر لیتا ہے۔ واحدہ حدا اصل میں جوتیوں کو اور موزوں کو کہتے ہیں، یہاں کنایا ہے اس کے پاؤں کی طرف۔ جو چلنے پھرنے والا ہے وہ خود چل پھر کر درخت کھا لے گا، خود چل پھر کر پانی کی جگہ پر پہنچ جائے گا، تو تجھے اس سے کیا لینا دینا؟ ترد الماء وترع الشجر، پانی پی لے گا اور درختوں سے اپنا پیاس اپنی بھوک بجھا لے گا۔ فذرھا حتی یلقاھا ربھا، اس کو چھوڑ، اس کا رب، اس کا مالک اس کو ڈھونڈ لے گا اور اس کو پا لے گا۔ قال فضالت الغنم، تو بکری گمشدہ ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تیسرا سوال۔ قال لک، فرمایا یا تو وہ تیری ہے، یعنی کہ تیری، یا تو یعنی کہ اصل میں تو تیری ہے، تو مالک ہے۔ دوسرا اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ وہی جو ابھی پہلا حکم بیان کیا کہ اس کو اپنے پاس اپنے دائرہ اختیار میں لے لے اور پھر اس کے مالک کی منادی کر، نہ ملے تو پھر اس سے تو استفادہ کر سکتا ہے، یا تو وہ تیری ہے، او لاخیک، یا تیرے کسی بھائی کی ہے، او للذئب، یا پھر وہ کسی بھیڑیے کی ہے جو اس کو کھائے۔ تو یہ حدیث ہے، اور اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ان صحابی کے اونٹ کے بارے میں کرنے پر سوال پر غصہ ہوئے تھے، تو یہاں سے جو ہے باب کا عنوان جو بندہ ہے اس سے اس کا ترجمۃ الباب جو ہے یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری یہاں کتاب العلم میں بیان کرنے کے علاوہ 8 اور مقامات یعنی 9 جگہوں پر لے کر آئے ہیں۔ کتاب المساقات میں، اور کتاب اللقطہ میں، اور کتاب الطلاق میں، اور کتاب الادب میں۔ کتاب المساقات میں وہاں پر باب باندھا ہے، باب نمبر 12 ہے کتاب المساقات، یعنی کہ یہ بھی پانی پلانے کے حوالے سے ہے۔ باب یہاں پر باندھا ہے باب شرب الناس، لوگوں کا پانی پینا، وسقی الدواب بھی، اور جانوروں کا پانی پینا، من الانہار، نہروں سے۔ تو یعنی کہ کیونکہ نہر جو ہے وہ افادہ عام کے لیے جہاں سے گزر رہی ہو، وہاں پر چاہے جانور وہاں سے اس سے استفادہ حاصل کریں یا انسان حاصل کریں، سب کے لیے برابر ہے۔ یعنی کہ امام بخاری یہاں سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں باب باندھ کر کہ وہ نہریں جو رستے پر واقع ہوں وہاں سے جانور اور انسان جو ہیں سبھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ باب باندھا ہے، اور اس کے تحت حدیث لے کر آئے ہیں وہی والی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ یہاں پر نمبر ہے 2372، اور وہی الفاظ ہیں جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہی حدیث جو ہے وہ کتاب اللقطہ میں، جیسے میں اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا، وہاں پر یہ روایت لے کر آئے ہیں، اور 5 مرتبہ یہ روایت لے کر آئے ہیں، اور ہر مرتبہ ایک الگ باب باندھا ہے، یعنی کہ 5 ابواب باندھے ہیں اس ایک حدیث کے اوپر۔ دوسرا باب کتاب اللقطہ میں، یعنی گری پڑی چیزوں کے بارے میں جو باب ہے، اس میں پہلا باب جو حدیث کا جو وہاں پر کتاب کا جو دوسرا باب ہے، اور اس حدیث کے اوپر جو پہلا باب باندھا ہے وہ ہے باب ضالۃ الابل، گمشدہ اونٹ کے بارے میں، بھٹکے ہوئے اونٹ کے بارے میں، اور یہی جو ہے وہ باب یہاں باندھا ہے۔ یہاں پر وہ جو صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں جاء اعرابی، کہ ایک دیہاتی آ کر سوال کرتا ہے، اور باقی حدیث وہی جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہر جگہ پر یہی آئی ہے، انہی الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ اگلا باب جو باندھا ہے وہ ہے باب ضالۃ الغنم، بکری گمشدہ ہو جائے اس بارے میں باب، اور یہی حدیث یہاں پر لے کر آئے ہیں جو ہم نے بھی اس سے پہلے پڑھ لی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا باب متصل چوتھا باب ہے اسی کتاب کا، باب اذا لم یوجد صاحب اللقطۃ بعد سنۃ فیہ لمن وجدہا، کہ باب اس بارے میں کہ جو مالک ہو لقطہ کا، گری پڑی چیز کا مالک، 1 سال تک اگر اس کو وہ نہ آئے تو وہ جس کو وہ چیز ملی تھی وہ اس کی ہو جائے گی۔ تو جیسا کہ اس بارے میں جو ہے اس حدیث میں بیان ہوا ہے، اس وجہ سے جیسا کہ میں نے ان سے کہا اعرف رفاسہا و وقاءہا، کہ اس کے بارے میں، اس برتن کی بناوٹ کے بارے میں، جو چیز ملی ہے اس کی بناوٹ، اس کا بندھن، اس کا سر بمہر ہونا، یا جو بھی چیزیں تھیں اس کی کس تھیلی میں تھی، یہ ساری چیزوں کو یاد رکھ۔ ثم عرفھا سنۃ، پھر 1 سال تک اس کو تو بیان کرتا، پھر فإن جاء صاحبها، اگر تو اس کا مالک آ جائے اس کو دے دے، وإلا فشأنک بها، ورنہ پھر وہ تیری ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ 3 ابواب باندھے ہیں متصل۔ اس کے بعد 9واں باب جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور باندھ کر یہی والی حدیث لے کر آئے ہیں،
باب ہے باب اذا جاء صاحب اللقطۃ، باب اس بارے میں کہ گری پڑی چیز کا مالک اگر آ جائے بعد سنۃ، ایک سال بعد، ردھا علیہ، تو اس کو اس کی چیز لوٹا دینی چاہیے، لأنها ودیعۃ عنده، اس لیے کہ ایک سال تک وہ اس شخص کے پاس جس کو وہ چیز ملی ہے امانت ہے، وہ اس سے تصرف نہیں کر سکتا ہے۔ فقہ میں پھر اس کی آپ کو تفصیل ملے گی کہ اگر وہ ایسی چیز ہے جیسے کہ ایک جانور، بکری مل گئی ہے، یا اس طرح کی اور ایسی چیز ہے جو کہ استعمال ہونے والی ہے، تو اس کو وہ کھلائے پلائے گا، اس کا دودھ دو لینا، اس کو استعمال کر لینا، تو وہ ایک جو ہے وہ کنڈیشنل یعنی کہ کیسز ہیں جس کی تفصیل آپ کو وہاں پہ ملے گی۔ تو وہی والی حدیث جو ہیں وہ، اور پانچواں باب یہاں پر باندھا ہے، باب نمبر 11۔ یہاں پر جو احادیث کے نمبر ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں، 2427، 28 اور 29، پھر اس کے بعد 2436 اور 2438 حدیث یہی ہے، اس کے اوپر باب میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ 11واں نمبر باب اور 5واں باب اس حدیث کے اوپر جو باندھا ہے، باب من عرف اللقطۃ ولم يدفعها الا السلطان، باب اس بارے میں کہ لقطہ یعنی کہ گری ہوئی چیز کو بیان کرنا، بتلانا، لیکن حاکم کے سپرد نہ کرنا۔ اصل میں امام اوزاعی جو ہیں وہ ان کے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو قیمتی چیز ملی ہو تو وہ حاکم کے حوالے کر دینا چاہیے، لیکن کیونکہ حدیث میں ایسے الفاظ نہیں آئے ہیں، امام اوزاعی نے دیگر قرائن سے کسی بھی وجہ سے وہ بات کی ہوگی، بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن کیونکہ اس حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ملی ہے اسی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں اس کی مشہوری کرے، بیان کرے، اور لوگوں کسی بھی طرح سے اس کا اظہار کرے تاکہ جس کی گمشدہ چیز ہے اس کو مل جائے۔ تو یہاں پر کیونکہ سلطان کو، حاکم کو دینے کا نہیں ہے، اس لیے اس کے رد میں یہ لے کر آئے ہیں، اور وہی حدیث ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ آئے ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطلاق میں یہ حدیث لے کر آئے، اور یہ بڑی ہٹ کر چیز ہے۔ کتاب الطلاق میں باب نمبر 22 باندھا ہے، باب حکم المفقود فی اہلہ و مالہ، جو شخص گم ہو جائے اس کے گھر والوں اور جائیداد میں کیا عمل کیا جائے گا۔ اب چیز تو نہیں گمی، شخص گم گیا، تو اس کے اہل و عیال میں اب کیا کیا جائے گا، اس کی بیوی کے بارے میں یہ بہت ایک جو ہے وہ تفصیلی موضوع ہے، کیونکہ ہمارا اس ٹائم موضوع کتاب العلم ہے تو ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ بعض نے کہا ہے کہ 4 سال تک جو ہے وہ اس کی بیوی انتظار کرے گی، حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک اس کی مدت بہت لمبی ہے، یعنی کہ یا تو ملے یا اس کا شور یعنی کہ معلوم ہو جائے پوری حقیقت، یا مر گیا ہے یا اس کی کہیں نہ کہیں اس کی مل جائے، تب جا کر ہی فیصلہ ہوگا اس کے بارے میں، ورنہ وہ 80 سال اور 90 سال تک ہوگا۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو یہاں پر باب باندھا ہے، لیکن حدیث وہی میری لے کر آئے ہیں اور کوئی تفصیل اس کی نہیں ہے مزید۔ تو اس باب سے جو ہے وہ لقطہ کا جو بیان یہاں پر آیا ہے، اسے صاحب اللقطہ کا یعنی کہ جو مرد یا انسان گم جائے اس کا یہاں سے کوئی اس کا جوڑ نہیں بنتا ہے۔ اس کی تفصیل کبھی بھی جب ہم کتاب الطلاق میں آئیں گے تو یہاں پر اس کو پڑھیں گے، تو تب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی سمجھ دی، تو وہاں پر دیکھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں لے کر آئے ہیں۔ اور آخری مرتبہ کتاب الادب میں لے کر آئے ہیں، باب ما یجوز من الغضب والشدۃ لامر اللہ عز وجل، کہ خلاف شرع اللہ رب العزت کے احکامات میں مخالفت پر کسی شخص کا غصے ہو جانا، غضب میں آ جانا، خلاف شرع کام پر سختی کرنا کسی چیز کا۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ رب العزت کا یہ حکم کہ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ حکم ہے، پیچھے آیت اس طرح ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سورہ توبہ میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے جہاد کیجیے اور منافقین سے بھی، اور ان کے اوپر غصہ ہوئے۔ تو یہ باب کتاب الادب میں اخلاق کے باب میں جو ہے یہ باب باندھا، اور وہاں پر حدیث نمبر 6112 یہی والی لے کر آئے ہیں جو ہم ابھی پیچھے پڑھ رہے ہیں، آخری مرتبہ آئی ہے، یہاں پر ہم پھر پڑھ لیتے ہیں۔ عن زید بن خالد الجہنی، زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اللقطہ، کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گری پڑی چیز کے بارے میں سوال کیا، فقال عرفها سنہ، کہ 1 سال تک اس کی منادی کر، ثم
اعرف وقاءها وعفاصها، پھر اس کا سر بند اور اس کا ظرف اور اس کا تھیلی جس میں ہے ہر چیز جو ہے اس کو جو تو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو پہچان لے. ثم استنفق بها، اور اگر 1 سال تک اس کا مالک نہ آئے تو اس سے تو استفادہ کر لے. فإن جاء ربها فأدها إليه، پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کو وہ ادا کر دے. قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضالۃ الغنم، کہ اے اللہ کے رسول گری گم شدہ بھٹکی ہوئی بکری کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قال خذها، اس کو پکڑ لے. فإنما هي لك، تو یا تو وہ تیری تھی یا تیری ہو جائے گی، یعنی کہ وہ پورا ٹائم گزرنے کے بعد اس کو منادی کر لینے کے بعد. او لأخیک، یا تیرے بھائی کی ہے، یعنی کہ مسلمان کی اور کی ہے، اور تو اس تک اس کو پہنچوا، اس کا حفاظت رکھ. او للذئب، یا پھر وہ بھیڑیے کی ہے اگر تو چھوڑ دے گا تو. قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضالۃ الابل، تو سوال کرنے لگا کہ اللہ کے رسول گمشدہ اونٹ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ قال فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے. حتی احمرت وجنتاہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گال سرخ ہو گئے. او احمر وجہہ، یا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. ثم قال، فرمایا ما لک ولہا، تجھے اس سے کیا لینا دینا؟ معها حذاؤها وسقاؤها، اس کے پاؤں اس کے ساتھ ہیں، اس کا پیٹ اس کے ساتھ ہے. حتی یلقاها ربها، یہاں تک کہ وہ چلے پھرے گا اور اس کا مالک اس کو تلاش کر لے گا. تو یہ حدیث تھی جو باب کے تعلیم اور موعظت میں استاد کا، معلم کا ناپسندیدہ بات بھی یہاں پہچان لیجیے، جس کی تفسیر دوسری جگہ پر کر دی ہے، جو شرع خداوندی کے خلاف ہو. اللہ رب العزت کی شریعت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی تعلیمات کے کوئی چیز خلاف دیکھے، ایمان اس کا جو ہے وہ ہونا چاہیے ایسا کہ اس کے اوپر غضب ہو. ٹھیک ہے، بعض لوگ جو ہے وہ اس کو جذبات کا نام دے دیتے ہیں اور اس طرح الٹی سیدھی، یعنی کہ آپ جتنا مزید تان و تشنیع کرتے رہیں دین اسلام پر، اس کا ٹھٹھا اڑاتے رہیں، مذاق اڑاتے رہیں، اور اگر اگلا جذبات میں ہے تو اس کو جو ہے نا اس طریقے سے اس کو کرنا، اس کو جو ہے الزام تراشی کرنا کہ جی آپ بڑا جلدی غضب میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں. تو بس صحیح شرع کی خلاف ورزی کے اوپر غصے میں آنا ایمان کا حصہ ہے. ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ رب العزت کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس کی غلط تشریح بیان کی جا رہی ہو. اسی طریقے سے صحابہ کرام، تابعین، ہمارے جو یعنی کہ جو سرمایہ ہے دین کا، اس کے اوپر بات ہو رہی ہو، قرآن کے اوپر بات ہو رہی ہو، حدیث کو جو ہے وہ کلعدم ٹھہرایا جا رہا ہو، کوئی بھی یعنی کہ ایسا جو مسلمات ہیں اسلام کے، اس کے اوپر جو ہے وہ تیشہ چلایا جا رہا ہو، اور ایک بندے کے اندر جو ہے وہ جذبات نہ ابھریں، تو اس کا ایمان جو ہے اس کو اس کی خیر بنانی چاہیے. جذبات کا آ جانا، غصے کا ہو جانا، اس میں کوئی بات نہیں ہے. ہاں بلا وجہ غصے کے اوپر میں آنا یا ویسی جذبات میں اور شور ڈالنا اور گال پھاڑنا، اس کی تو شریعت میں ممانعت ہے. لیکن صحیح اسلام کے اوپر کوئی قدغن لگائے، کوئی اس کے اوپر ضرب لگائے، کوئی اس کو اس کے خلاف محاذہ رائی کھڑی کرے اور اس کے خلاف کوئی باتیں کرے، اس پر ایک مسلمان کا جو ہے وہ غصے میں آ جانا یہ عین فطرت ہے اور ہونی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح باروں میں طالب علم رکھے دین کا، اور ہمیں سیکھنے کا اور دوسروں کو سکھانے کا جذبہ پیدا ہمارے اندر ہو، اور ہم ان کو سکھائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.